الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہیں۔ آواز نہیں جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے سیٹ کی تھی، کس نے چھیڑا ہے؟ اس نے جانوروں کے اون اور صوف اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک۔
اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی جو خصوصی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے کہ کیا کیا اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پیدا کرتے وقت بچہ جو ہوتا ہے انسان کا یہ اتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے کہ اتنا کسی جانور کا بچہ بے خبر اور بے علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے ذرائع، سننے کی طاقت، سماعت دی، دیکھنے کے لیے بصارت و بینائی دی، غور و فکر کرنے کے لیے تعقل و تفکر دیا، اور یہ چیزیں بچپن سے انسان کو عطا ہوئی ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے ذریعے سے یہ اس دنیا میں ترقی کرتا ہوا ان چیزوں موجودات کی چیزوں پر حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا علم جو بچے کو دیا جاتا ہے وہ رونے کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ روتا ہے۔ رونا کس لیے؟ بھوک لگی بچے کو، روئے گا، ماں فوراً دودھ دے گی، پیاس لگے گی روئے گا، گرمی لگے گی روئے گا، سردی ہوگی روئے گا، اور رو کے اپنے یعنی تکلیف کا اظہار کرے گا، اور کوئی اس کے پاس ابھی ذریعہ نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بچے کو الہامی طور پہ عطا ہوتی ہے وہ ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اس کی کوئی تربیت نہیں کی گئی ہے کہ دودھ کو چوسنا کیسے ہے۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے اس بے بس اور بے خبر بچے کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی دن سے ڈال دی جاتی ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے چوسا جاتا ہے۔ یہ چوسنے کا کی نعمت اگر یہ اس کو ڈھنگ نہ ہے چوسنے کا تو پہلے ہی قدم پر وہ مر جائے، کیونکہ اس کے اگر خوراک اندر نہیں جائے گی تو کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور انسان کی ناشکری کا یہ عالم، بے شمار نعمتیں پا کر اس کو کان دیے تھے کہ یہ ہدایت کی باتیں اور حق کی باتیں سنتا، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنتا ہے، صرف ایک خدا کی بات نہیں سنتا۔ ان آنکھوں سے اور سب کچھ نظر آتا ہے، صرف خدا کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اس دماغ سے سب کچھ سوچتا ہے، صرف نہیں سوچتا تو اللہ کے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرا محسن کون ہے، میرے اوپر انعامات کرنے والا، نعمتیں دینے والا کون ہے۔ کانوں سے ہر طرح کی بات سنی جا رہی ہے، اچھی اور بری باتیں سننے کا انسان عادی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سنتا چلا جا رہا ہے، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہیں سنتا۔ آنکھیں اس کو دی گئی تھی کہ عبرت پکڑے، دیکھ دیکھ کر خدا کی نشانیاں، کہ میرے خدا نے یہ کتنے بڑے انعامات میرے لیے پیدا کیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک۔ لیکن انسان بے نصیب ہے کہ دیکھ دیکھ کر بھی اس کو یقین نہیں آتا، بلکہ یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جس سے اس کو منع کیا ہے۔ دماغ سے ہم بڑا کچھ سوچتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اور دنیا پہ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن اگر انسان نہیں سوچتا ہے تو صرف اپنے محسن کے بارے میں نہیں سوچتا کہ جس نے اس پر احسانات کیے، ماں کے پیٹ سے لے کر، پیدائش سے لے کر، بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک، کون ہے اسے انعامات سے نوازنے والا؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے، پوری کرتا ہے۔ یہاں ان آیات میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ تمہیں تمہارے لیے گھر بنائے۔ حضرات، گھر کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی ہم کسی نہ کسی کمرے یا گھر میں ہوتے ہیں، کسی بیابان جنگل میں جہاں اوپر نہ چھت ہو نہ دیواریں ہوں، اور کچھ عرصہ وہاں زندگی کا گزرا ہو، پھر احساس ہوتا ہے کہ مکان کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کپڑوں تک کا ہمارا انتظام کر دیا، بچہ پیدا ہی ہوتا جاتا ہے،
ماں اس کے پیدائش سے پہلے ہی کپڑے بنا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ دنیا میں آنے والا یہ میرا بچہ ننگا نہ رہ جائے. اور گھر، لباس، یہ ساری چیزیں خداوند عالم نے دی، اور سب کچھ اس لیے دیا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور اگر شکر نہیں ادا کرتا آدمی، لعلکم تشکرون، سب کچھ دیا تو اس لیے تھا کہ شکر کرو، لیکن شکر ہی جو ہے یہ آدمی کر نہیں پاتا ہے. حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ ذکر کرتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر صرف اسی کی بندگی کرنا چاہتے ہو جو تمہارا خالق ہے تو پھر اس کا شکر تو ادا کرتے رہو ایک ایک نعمت کا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا شاکر کانا شاکر لِأَنْعُمِهِ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح علیہ السلام اپنے خدا کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے. اور فرمایا واسا یجزی اللہ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو اللہ ان قریب جزا دے گا. پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر کرنا ہمارے اوپر پیدائش سے لے کر ہی یہ ضروری اور واجبی ہو گیا ہے. وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام حتی تورمت قدماہ، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے نفلوں میں کھڑے ہو کر کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. فقیل لہ تفعل ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں سوج جائیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں، فخر الاولین والآخرین بنایا، سردار انبیاء بنایا، حوض کوثر آپ کو نصیب کیا، دنیا میں آپ کی امت سارے نبیوں سے زیادہ بنائی، اور جنت کا دروازہ صرف آپ ہی پہلے کھولنے والے ہیں. بے شمار نعمتوں سے نوازا، جتنی بڑی نعمتیں عطا ہوئی اتنے ہی بڑے شکر گزار بنے. افلا اکون عبدا شکورا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ یا معاذ انی احبک، حضرت معاذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. پیغمبر جس کو کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کی کیا شان ہے. فلا تنسى ان تقول في دبر كل صلاة، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی نہ بھولیں، یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر کرنے کے لیے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، بہترین عبادت کرنے کے لیے یا اللہ میری مدد فرماتا رہے، میرا تعاون کرتا رہے، میں تیرا شکر گزار بنتا رہوں، تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیری اچھی عبادت کرنے والا بنوں. آپ کی مشہور دعاؤں میں یہ بھی ہے رب جعلنی لکا شکارن لکا ذکارن لکا رہابن لکا مطواعن لکا مخبتن الیکا اواہن منیبن. اے میرے رب مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بنا لے، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لے. اے اللہ مجھے اپنے سے ڈرنے والا بنا لے، مجھے اپنا فرمانبردار بنا لے، مجھے اپنے سامنے جھکنے والا بنا لے، عاجزی کرنے والا بنا لے، تیری ہی طرف لپکنے والا بنا دے، تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ میرا سب کچھ تیری ذات ہو، میں سب طرف سے رخ موڑ کے صرف تیری طرف رخ کروں. والشکر مبنی علی خمس قواعد،
शुक्र जो है इसकी 5 बुनियादें। खुदूउ शाकिर लिल मशकूर, कि आदमी अपने एहसान करने वाले के सामने आजिज हो जाए, इनकिसारी से पेश आए और शुक्र करे। वहुब्बुहु लह, और दूसरी बुनियाद शुक्र की यह है कि आदमी के दिल में उसकी मोहब्बत बैठ जाए जिसने इनाम किया है। वएतराफु बिनिअमतिह, और तीसरी बुनियाद शुक्र की यह है कि उसकी नेमत का बरमला एतराफ करे, इजहार करे, इकरार करे कि यह नेमत मुझे मेरे खुदा ने अता की। वस्सनाउ अलैहि बिहा, चौथी बुनियाद शुक्र की यह है कि आदमी अपने इनाम करने वाले की तारीफ करे, उसकी खूबियां, उसकी पाकीज़गी बयान करे। और पांचवा, वल्ला यस्तअमिलुहा फीमा यकरह, जहां वो इनाम करने वाला मालिक किसी चीज को नापसंद करता है वो चीज इख्तियार ना करे। ये 5वीं बुनियाद है शुक्र की। तो पांचों चीजें, हाज़िल खम्सा है या असास शुक्र, ये 5 चीजें शुक्र की बुनियाद है। फमता उदिमा मिनहा वाहिदा इख्तल्लत कायदतुम मिन कवाइद शुक्र, इन 5 में से एक भी मादूम हो गई, गुम हो गई, तो समझिए कि शुक्र के जो बुनियादें थी वो हिल गई। इसलिए हर हाल में आदमी को हर अंदाज में खुदावंद आलम का शुक्रगुजार रहना चाहिए। क़द अनअमल्लाहु कुल इंसान आदा मुफीदा, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मुफीद आज़ा इंसान को अता किए। व अशरफु मिनल कुल वहुवल अक्ल, और सारे जितने जिस्म में आज़ा और जोड़ हैं सब में अक्ल जो है वो ज्यादा बुजुर्गी वाली चीज। फी है तुदरिकुल अतइमा व मनफअतहा, अक्ल के जरिए से आदमी खाने की चीजों को पहचानता है, उनके नफे को पहचानता है। वमा यदुर्रु फिल मआल, और कौन सी चीजें खाने में जिनका नतीजा नुकसान है वो अक्ल के जरिए से पहचानता है। ये अक्ल अल्लाह ताला ने अता की। वबिही तुदरिकु तबखल अतइमा, खाने को पकाने के लिए भी इस अक्ल की जरूरत है कि कैसे पकाना है। वरना हाल ये है कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, अपने भाई को कत्ल किया था, तो उसकी लाश उठा के फिर रहा था कि अब इसका मैं क्या करूं। इतनी अकल नहीं थी, तो खुदावंद आलम ने एक कौवे को भेजा कि मुर्दा कौवा, जिंदा कौवा मुर्दे कौवे के लिए जमीन में गड़ा खोदता है, फिर उसको उसमें दबाता है, उस पर मट्टी डालता है, तो उस कातिल भाई को वहां से सबक मिला कि जो मर जाए उसको मट्टी में इस तरह से दफन करना है। वरना इसका भी इल्म नहीं था, पता ही नहीं था कि आदमी मर जाए तो क्या करना है। इसलिए अकल अल्लाह ताला को दी कि ये इंसान की समझ बूझ, खाना किस तरह बनाना है, तालीफ व एदाद असबाब, खाने की तरकीब क्या होगी, उसके असबाब की तैयारी। फतन तफ़े बिही फिल अक्ल अल्लाज़ी हुवा सबब सेहत, आपकी सेहत का सबब ये खाना ही है जिससे आप फायदा उठाते हैं। ये खाना मिलेगा सेहत बरकरार रहेगी, खाना नहीं मिलेगा। वह अदना फवायदुल अक्ल, और हकीकत ये है कि ये अक्ल के फायदों में से इंतहाई कमतर चीज है कि आदमी अपने खाने पीने की चीजों को समझ जाए। वल हिकमतुल कुबरा फीहि मारिफतुल्लाह तआला, और इस अक्ल की इंतहा जो है सबसे बड़ी हिकमत वो है कि ये अपने खुदा को पहचान जाए। खाने पीने की चीजों को समझना अकल से ही है, लेकिन ये अदना तरीन चीज है। आला तरीन चीज ये है कि इस अकल के जरिए से अपने खालिक को पहचान जाए कि मेरा मालिक कौन है, राज़िक कौन है। सुमंजुर बाद ज़ालिक फी खल्क़िल इरादा वल कुदरा, इसके बाद फिर अपने इरादे, नियत और अपनी कुव्वत और ताकत को जरा देखिए, ये भी अल्लाह ताला ने अता की। वल आलातुल हरका मिन असनाफिन निअम, और ये हमारे हरकत करने वाले आज़ा जो हैं ये सब के सब अल्लाह ताला की नेमतें। चलते हुए पाँव, हिलते हुए हाथ,
देखती हुई आंखें, सुनते हुए कान, ये सब उसकी नेमत है। सुम्मा शहवा लौलम तस्कुन इंद अख्ज़ मिक़दार अल हाजा मिन अत-तआम लअसरफ़ता वअहलकता नफ़्सक। फिर आप इस अक्ल के ज़रिए से, आपको जब भूख लगती है तो ख्वाहिश होती है मैं खाना खाऊं, और उस खाने की मिक़दार का भी आपको पता है कि कितना खाना है। ज़्यादा खा बैठे तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे, हलाक कर लोगे। ज़्यादा खाने से भी आदमी मर सकता है। सुम्मा खलक़ लकल आज़ा अल्लती हिया आलातुल हरका फी तनावुलिल ग़िज़ा वग़ैरह। फिर बाकी जिस्म के आज़ाद पर गौर करें। ये हरकत करते हुए आलात इंसान को जो दिए गए ग़िज़ा को पकड़ने के लिए, मिन हल यदान, दो हाथ अता किए, वहुमा मुश्तमिलतान अला मफासिलिन कसीरा, और ये दोनों हाथ इनके अंदर जोड़ रखे हुए हैं, हरकत कर रहे हैं। व तमतद व तनसनी वला तकून का खशबा मंसूबा, और ये हाथ लकड़ी के तख्ते की तरह नहीं बना दिए ठोस कि इनको मोड़ा ना जा सके, उंगलियों को हरकत ना दी जा सके, बल्कि हर तरह से हरकत करने वाले और मुफीद इन हाथों को बनाया। सुम्मा जाला रासल यद आरीदा, फिर हथेली बनाई है। व कसम खम्सा अक़साम, और इस हाथ को ही अल्लाह ताला ने 5 नेमतों से नवाजा है। वही अल असाबिअ, नंबर 1 उंगलियां। व जअला मुख्तलिफ़ फ़ी तूल वल क़स्र, ये सारी बराबर नहीं बनाई, हर एक का साइज अलग अलग है। व वदाहा फ़ी सफ़ैन, और 2 कतारों में इसको बनाया है, यानी अंगूठा एक लाइन में है, 4 उंगलियां एक लाइन में। अगर एक ही लाइन में सब कुछ बन जाता तो आदमी जो था वो बेकार होकर रह जाता। जितना फायदा अल्लाह ताला ने अंगूठे को एक लाइन में रख के, 4 उंगलियों को एक लाइन में रख के कितना मुफीद हमारे लिए बना दिया। वलो कानत मुज्तमिया मुतराकिमा, अगर ये इकट्ठा सब कुछ होता, जुड़ा हुआ होता, तो कितनी इंसान को मुश्किल पेश आती। सुम्मा खलक़ लहा अज़ाफ़िर, फिर उंगलियों के सरों के ऊपर नाखून उगाए। व असनदा इलैहा रूसल असाबिअ, और उंगलियों के सरों को मजबूत बना दिया। ये नाखून ही ना होते तो उंगली कितनी कमजोर होती, इसके अंदर वो ताकत ना होती। आखिर पर अल्लाह ताला ने खूबसूरत नाखून लगा के मजबूत बना दिया उंगलियों को, और इन उंगलियों के जरिए से, नाखूनों के जरिए से उंगलियों में ताकत आई। लितक़व्वा बिहा व लितल्तक़िता बिहा बादुल अशिया दक़ीक़ा अल्लती ला तहवीहा अल असाबिअ। अगर नाखूनों के बगैर उंगलियां होती, बारीक चीजों को ये उठा ना सकता, पकड़ ना सकता। सुम्मा हब अन्नका अख़ज़्त अत-तआम बिल यद, फिर आप गौर करें कि आप खाने को हाथ से पकड़ते हैं। फला यकफ़ीका हत्ता यसिला इला बातिनिक, लेकिन हाथ से पकड़कर डायरेक्ट आप अपने पेट में नहीं खुराक को डाल सकते थे। फजअल लकल फम वल लिहयैन, उसके लिए अल्लाह ताला ने जरिया मुंह को बनाया और 2 जबड़े बनाए। खलक़हुमा मिन अज़मैन, ये 2 जबड़े ऊपर नीचे ये हड्डियों के बनाए। वरक्कबा फ़ीहिमल असनान, और इन जबड़ों के अंदर बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला ने दांतों को उगाया और तरतीब दी। व क़समहा बिहस्ब मा यहताजु इलैहि ताआम, और इन दांतों की तक़सीम मुख्तलिफ अंदाज में की, जैसे जैसे ज़रूरत खुराक की है खाने की, वैसे दांत दिए। फ़बादुहा क़वातिअ कर्रुबाइयात, कुछ दांत सामने के दिए जो चीज को तोड़ने के लिए। व बादुहा युस्रिहु लिल कसर कल अनयाब, और फिर ये कुचलियां बारीक नोक वाले दांत लगाए जिनके जरिए से हम चीज को तोड़ सकते हैं। व बादुहा तवाहिन कलादरास, और आखिर पर मुंह में डालें उगा दी कि हम उनके जरिए से जो चीज मुंह में डालें उनको पीस सकें चक्की की तरह। व जअल लुहा अल असफल मुतहर्रिकन हरका दौरिया, और नीचे वाला जबड़ा अल्लाह ताला ने हरकत करने वाला बनाया
جو کہ گولائی کے اندر حرکت کرتا ہے، واللحا الاعلی ثابتا لا يتحرک، اور اوپر والا جبڑا یہ ہلنے والا نہیں بنایا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ فانظر الی عجیب صنع اللہ تعالی، اب اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر ہی ذرا غور کر کے دیکھیں۔ وَإِنَّ كُلُّ رَحَا صَنَعَ الْخَلْقِ يُثْبِتُ مِنْهَا الْحَجَرَ الْأَسْفَلِ وَيَدُورُ الْأَعْلَى، ہم لوگ جو چکی بناتے ہیں کسی چیز کو پیسنے کے لیے، تو اس کا اوپر والا پارٹ جو ہے گھومتا ہے، نیچے والا پارٹ نہیں گھومتا۔ لیکن خداوند عالم نے منہ کو جو پیسنے کے لیے، کھانے کے لیے دو جبڑوں کی شکل میں بنایا، نیچے والا ہلنے والا ہے، اوپر والا ہلتا نہیں۔ اذ لو دار الاعلی خطرا بالاعضاء الشریفہ التي يحتوی علیہا، اگر اوپر والا جبڑا حرکت کرنے والا ہوتا، اس سے آنکھیں بھی متاثر ہو سکتی تھی، اس سے ناک کو نقصان ہو سکتا تھا، اس سے دماغ تک کو نقصان ہو سکتا تھا، لیکن خداوند عالم نے انسان کے لیے جو جبڑا بنایا مفید، وہ نیچے والا بنایا اور اوپر والے کو حرکت کرنے والا نہیں بنایا۔ ثم انظر کیف انعم اللہ علیک بخلق اللسان، پھر غور کر کے دیکھو کہ زبان کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ فإنه یطوف فی جوانب الفم، یہ منہ کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے۔ وَيَرُدُّ الطَّعَامَ مِنَ الْوَسْطِ إِلَى الْأَسْنَانِ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، ضرورت کے مطابق درمیان میں زبان جو ہے وہ خوراک کو دانتوں کے نیچے گھیر گھیر کے لے جاتی ہے۔ کالمجرفہ التی ترد الطعام الی الرحا، جیسے کوئی بیلچہ کسی خوراک کو کھینچ کھینچ کے کناروں پہ لے جاتا ہے، اس طرح سے زبان انسان کی کام آ رہی ہے۔ ھذا ما فیہ من عجائب قوت النطق، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی ہے، اس کے ذریعے سے یہ کلام کرتا ہے، کھانے کے اندر یہ تعاون کرنے والی اور بولنے میں یہ مفید زبان بنائی۔ ثم حب انک قطعت الطعام وعجنتہ وہو یابس، پھر غور کرو کہ کھانا منہ میں آدمی جب پیس لیتا ہے وہ اگر خشک رہ جائے، فما تقدر علی ابتلاء الا بان ينزلق الى الحلق بنوع رطوبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے نیچے لعاب کا چشمہ پیدا کیا ہے، فاؤنٹن ہے، وہ لعاب پھوٹ رہا ہے، وہ خوراک کے اندر حل ہو رہا ہے۔ فانظر کیف خلق اللہ تعالی تحت اللسان عینا یفید منها اللعاب وینصب بقدر الحاجہ حتی ینعج به الطعام، وہ لعاب مکس ہوتا ہے، لیکوڈ بنتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ حلق کے نیچے اترنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک نعمت اس کی آپ غور کرتے چلے جائیں۔ ثم هذا الطعام المطحون المعجون من یوصل الى المعدہ وهو في الفم، جس خوراک کو ہم نے منہ میں ڈال کے پیس لیا ہے، اس کی معجون تک بن گئی، منہ سے لے کر معدے تک وہ ایک دم نہیں چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيصَالُهُ بِالْيَدِ، ہاتھ سے اس کو اندر نہیں دھکیل سکتے۔ فَحِيَّ اللَّهُ تَعَالَى الْمَرِيَ وَالْحَنْجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کی نالی کا منہ بنایا ہے، وَجَعَلَ رَأْسَهَا طَبَقَاتٍ، اور اس کے کئی مراحل بنائے ہیں خوراک گزرنے کے۔ لِأَخْذِ الطَّعَامِ، وہ اندر سے خوراک کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَنْطَبِخ حَتَّى يُقَلِّبَ الطَّعَامِ، پھر وہ خوراک جب اس خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے، اوپر سے وہ حنجرہ وہ بند ہو جاتا، اس کا منہ بند ہو جاتا۔ فَيَحْوِي فِي دَهْلِيزِ الْمَرْءِ إِلَى الْمَعِدَةِ، پھر اس خوراک کی نالی سے معدے تک وہ خوراک پہنچتی چلی جاتی ہے۔ فَإِذَا وَرَدَ الطَّعَامُ إِلَى الْمَعِدَةِ وَهُوَ خُبْزُ وَفَاكِهَةٌ، جب آپ کوئی پھل یا روٹی کھاتے ہیں تو اس طرح سے کھانا جو ہے وہ معدے تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اب فلا یسر ان یسیر لحما وعظما ودما علی هذه الهیئة، پھر اسی حالت میں انسان کا نہ گوشت بن سکتا ہے، نہ ہڈیاں بن سکتی ہیں، نہ خون بن سکتا ہے، حتی یطبخ طبخا تاما، جب تک کہ اس خوراک کو پوری طرح سے پکایا نہ جائے۔ فجعل اللہ المعدہ علی ہیئۃ قدر یقع فیہا الطعام، معدہ جو ہے اس کو ہنڈیا کی طرح بنایا ہے،
اس کے سارے ادھر ادھر سے جو دروازے ہوتے بند کر دیے جاتے، اور وہ 4 قسم کے ارد گرد اعضاء ہیں معدے کے جو اندر خوراک کو ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے۔ وحی الکبد من جانب الایمن، دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے جگر رکھا، والطحال من جانب الایسر، اور بائیں جانب تلی رکھی، والسراب من امامها، آگے چربی کا ایک پردہ ہے موٹا، ولحم الصلب من خلفها، اور اس کے پیچھے سخت قسم کا گوشت ہے۔ چاروں طرف سے یہ خوراک جب گھر جاتی ہے، فَيَنْضَجِجُ الطَّعَامُ وَيَصِيرُ مَائِعًا مُتَشَابِهًا، پھر یہ خوراک اندر اس کے ہنڈیا کی طرح پکتی ہے۔ اس کے بعد یہ مختلف نالیوں کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں پہنچاتا ہے۔ یہ ایک پکائی ہے، پھر اس کے بعد دوسری پکائی اس کی اندر آتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا فضلہ، انسان کا پیشاب جو ہے وہ الگ الگ راستوں پہ نکل جاتا ہے۔ یہ خداوند عالم ہی ہے جس نے ہمیں، جیسے قرآن نے کہا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل و دماغ سوچنے کے لیے دیے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اب کبھی یہ سائنسدانوں نے باریک بینی سے آج تک جو چیزیں ریسرچ کی ہیں، کبھی غور کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کہ 9000 غدود صرف ایک زبان کے اندر ہے۔ 9000 غدود ایک زبان کے اندر ہے، مختلف ذائقوں کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی۔ اور کان کے اندر کہتے ہیں 1,00,000 خلیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سننے کے لیے، 1,00,000۔ اور اسی طرح آنکھوں میں 130 ملین خلیے روشنی کو دیکھنے کے لیے اور جذب کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کاریگری کس نے آخر کی ہے؟ کسی سائنسدان نے بنایا انسان کو؟ یعنی ایک زبان کے 9000 غدود کوئی آدمی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خداوند عالم ہی ہے جس نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور انسان ہے کہ اس کا ناشکرا ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرو تو کبھی شمار نہیں کر سکو۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر کتنا بڑا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پوری ایک فیکٹری ہے، اور ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر یوں گردش کر رہا ہے جیسے گھڑی کے اندر کئی سارے ویل اپنے اپنے مقام پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی سپیڈ کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے۔ دل کی حرکت کا اپنا انداز ہے، گردوں کا اپنا فنکشن ہے، اور جو بھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر میجر اعضاء دیے سارے اسی نے عطا کیے، اور بغیر کسی قیمت کے۔ آج ایک گردہ کسی کا بدلنا ہو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، خداوند عالم نے بغیر کسی قیمت کے یہ گردے عطا کیے، لنگز دیے، دل دیا، دماغ دیا، اندرونی اعضاء دیے، بیرونی اعضاء دیے۔ یہ سب اس کا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ یہ نعمتیں تو دے ہی دی ہیں بغیر مانگے، اس کے علاوہ اگر تمہیں دنیا کی اور آخرت کی کچھ نعمتیں چاہیے تو زبان کھولو، ہم سے مانگو، ہمارا شکریہ ادا کرو، انشاءاللہ خداوند عالم نعمتوں کے اندر برکت ڈالتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بہترین شکر گزار بندہ بنا لے، اپنا ہی ذکر اذکار کرنے والا بنا لے، اپنے ہی سے ڈرنے والا بنا لے، اپنے ہی سے محبت کرنے والا بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام،
اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.